أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد مننا عليك مرة أخرى. صدق الله العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وَلَقَدْ یقیناً مننا ہم نے احسان کیا علیہ کا تجھ پر مرتن اخرى ایک اور بار. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا ہوئی. اللہ رب العالمین نے ابتدائی ہدایات دی اور پھر ذمہ داری سے آگاہ کیا کہ اب انذار کا کام کرنا ہے اور خصوصاً فرعون کو جا کر کے دعوت دینی ہے کہ اگر وہ راہ راست پر آ گیا تو اس کے پیچھے بہت سارے لوگ راہ راست پر آ جائیں گے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العالمین سے دعائے استقامت فرمائی. تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اے میرے پیغمبر، جو دعا تو نے کی ہے وہ قبول ہو گئی ہے، اور ذرا یاد کرو کہ صرف یہ نہیں کہ تمہاری دعا قبول ہوئی، تمہیں نبوت عطا کر دی گئی، جو انسانیت کا ایک بہت بڑا اعزاز بھی ہے، بہت بڑا منصب بھی ہے. بلکہ اس کے علاوہ بھی کئی بار اللہ تعالیٰ نے تیرے اوپر احسانات کیے ہیں. صرف یہی بات نہیں کہ تمہاری دعا اللہ نے قبول کر لی، تمہیں نبوت سے سرفراز کیا، بلکہ اپنے ماضی کے اوپر تھوڑا سا غور کرو تو اللہ کے احسانات تمہارے اوپر انعامات کتنے ہیں تمہارے ذہن کے اندر آتے چلے جائیں گے کہ اللہ نے تیرے اوپر بڑے احسان کیے. تو ہم نے یقیناً مننا ہم نے احسان کیا علیہ تمہارے اوپر مرتن اخرى ایک اور بار بھی. اور یہ کس وقت ہوا کہ جب فرعون نے ایک خواب دیکھا اور نجومیوں نے خواب کی تعبیر فرعون کو یہ بتلائی کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا اور اس کے ہاتھ سے تمہاری سلطنت ختم ہو جائے گی. تو اپنے اقتدار کو طول دینے کے لیے، اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے فرعون نے یہ آرڈر جاری کر دیا کہ بنی اسرائیل کے گھر میں جو بچہ بھی پیدا ہوئے بچنے نہ پائے. بچی پیدا ہو تو زندہ رہنے دو، بڑی بھی ہو ہمارے کام آیا، ہماری خدمت کرے، لیکن جو لڑکا پیدا ہو تو اس کو فوراً قتل کر دیا جائے. تو موسیٰ علیہ السلام کی تلاش میں اس کو مارنے کے لیے فرعون نے کتنے بچوں کو موت کے گھاٹ اتارا، لیکن جو بچانے والا ہے وہ سب سے بڑا ہے. جو مارنے والا تھا فرعون، اسی کے گھر میں بچا کر کے دکھا دیا اللہ رب العالمین نے، اسی ہی کے خرچے کے اوپر بچا کر کے دکھا دیا اللہ تعالیٰ نے. اللہ تعالیٰ کی قدرت کے عجیب کرشمے انسان حیران رہ جاتا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا جا رہا ہے ذرا اپنی پیدائش اور اس وقت کی آزمائش کے اوپر بھی تھوڑا سا غور کر لو کہ جب تمہاری تلاش کے اندر بچوں کو قتل کرتا رہا فرعون، تو اس وقت بھی تمہیں بچایا ہے. کس نے بچایا ہے؟ اللہ رب العالمین نے بچایا ہے. اذ اوحینا کہ جب ہم نے وہی کی، وہی سے یا مراد دل کے اندر بات کا ڈال دینا، علاوہ کا تیری ماں کو ما یوہا، وہ بات ڈال دی اس کے دل کے اندر جو کہ اب وہی کی جا رہی ہے، بتلائی جا رہی ہے. تو موسیٰ علیہ السلام کی والدہ بھی ڈر رہی تھی کہ بچہ پیدا ہو جائے گا اور پولیس والوں کو معلوم ہو جائے گا، مار ڈالیں گے، بچ نہیں پائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے دل کے اندر بات ڈال دی موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں کہ جب یہ پیدا ہو جائے تو صندوق میں ڈال کر کے سمندر کے حوالے کر دو. تو اسی بات کے اوپر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا دل مطمئن ہو گیا. ذہن کے اندر یہ بات بھی یقیناً آتی ہوگی کہ گھر میں ہی رہا تو موت کے تو حوالے ہو جائے گا. تو چلیں، جو دل کے اندر ایک بات آ رہی ہے کہ میرے ساتھ وعدہ ہو رہا ہے کہ سمندر کے حوالے کر دو، تمہاری طرف اس کو لوٹایا جائے گا، اسی بات کے اوپر عمل کیا ہے. کیا وہی کی اللہ رب العالمین نے کیا بات دل میں ڈالی موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی؟ یہ کہ ایک صفی ہے، اس کو ڈال دو پھر تابوت لکڑی کے ایک صندوق کے اندر، فقذفی فالجم، پھر اس لکڑی کے صندوق کو سمندر کے اندر ڈال دو، فالجل کے یم، پھر یہ سمندر ڈال دے گا
بالسائل سائل کے اوپر اس صندوق کو، یاخذو کو، پھر کیا ہوگا، اللہ کی مشیت کے مطابق اس صندوق کو لے لے گا، اس بچے کو لے لے گا، موسیٰ علیہ السلام کو لے لے گا۔ کون لے لے گا؟ عدو لی وعدو لہو، وہ جو میرا دشمن ہے اور وہ جو موسیٰ کا دشمن ہے۔ فرعون اللہ رب العالمین کا بھی دشمن تھا، جو حق کو ماننے والا نہیں ہے، حق کے مقابلے میں آنے والا ہے اور یہ کہنے والا ہے انا ربکم الاعلیٰ، تو وہ اللہ رب العالمین کے ساتھ بھی دشمنی کرنے والا ہے۔ اور مستقبل کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بھی اس نے دشمنی کا اعلان کیا، تو اللہ رب العالمین نے فرمایا اس کو لے لے گا وہ کہ جو میرا دشمن ہے اور جو اس کا دشمن ہے، وہ القیت، اور میں نے ڈال دی، علیہ تمہارے اوپر محبت منی، اپنی طرف سے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے صندوق کو سمندر کے اندر ڈال دیا، اور موسیٰ علیہ السلام کی بہن کو یہ کہہ دیا، والدہ نے بچی کو کہہ دیا کہ اے میری بچی، صندوق کے اوپر ذرا نظر بھی رکھنا ہے۔ بچوں کے ساتھ تو صرف بچے ہی نہیں جاتے، ماں کا دل بھی جاتا ہے، تو والدہ نے بچی کو نصیحت کی کہ ذرا نظر رکھنا ہے کہ صندوق کس طرف جاتا ہے اور کس طرف نہیں جاتا۔ بچی دیکھ رہی تھی، بچا کے دیکھ رہی تھی، صندوق چلتا رہا۔ فرعون کے محل کے قریب سے جب گزرا تو وہاں پرندوں نے صندوق کو پکڑ لیا، دربار کے اندر لایا، اس کو کھولا تو حیران رہ گئے، اتنا خوبصورت بچہ اس کے اندر موجود تھا۔ فرعون کے ذہن کے اندر یہ بات آئی کہ ہو نہ ہو یہ بنی اسرائیل کا ہو سکتا ہے، اتنا خوبصورت بچہ ہے تو مرنے سے بچانے ہی کے لیے کسی نے اس میں ڈال دیا ہوگا۔ تو اللہ رب العالمین نے اچھوں کے ذہن کے اندر موسیٰ علیہ السلام کی محبت ڈال دی۔ آسیہ نے بھی اس کو دیکھا، آسیہ کے دل کے اندر موسیٰ علیہ السلام کی محبت آ گئی، تو وہ آڑے آ گئی، اس نے کہا کہ اس کو مارتے نہیں، اس کو ہم بیٹا بنا لیں گے، یہ ہمیں کام آئے گا۔ تو یہاں پر اللہ رب العالمین نے فرمایا وَأَلْقَيْتُ، تو میں نے ڈال دیا، اللہ کا تجھ پر محبت منی، اپنی طرف سے۔ تو جتنے بھی پاکیزہ ذہن تھے، جتنے بھی اچھے لوگ تھے، جو بھی دیکھتا تھا موسیٰ علیہ السلام کی طرف، اس کے دل کے اندر موسیٰ علیہ السلام کی محبت آ جاتی تھی۔ تو جب آسیہ نے بھی دیکھا تو اس کے دل کے اندر محبت آ گئی، اور وہ بچانے کے اندر اس نے اہم کردار ادا کیا۔ اور پھر فرعون نے بھی فیصلہ کر دیا کہ اس کو ہم اپنے دربار کے اندر رکھیں گے۔ فرعون کی بھی نرینہ اولاد کوئی نہیں تھی، تو اس نے بھی اس کو پالنے کا فیصلہ کر لیا۔ وَلَتُسْنَ عَلَىٰ عَيْنِي، تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ سارے انتظامات ہم نے کیے تاکہ موسیٰ علیہ السلام کی پرورش ہماری آنکھوں کے سامنے ہو، ہماری نگرانی کے اندر ہو۔ تو یہ سلسلہ کلام آگے بھی چلے گا، انشاءاللہ اس کو ہم آئندہ مکمل کریں گے۔ وَلَقَدْ یقیناً مننا، ہم نے احسان کیا، علیک تجھ پر، مرتن اخرى، ایک اور بار، اس جب اوحینا، ہم نے وحی کی، الی امیک، تیری ماں کی طرف، ماں وہ یوحا جو تمہیں بتلائی جا رہی ہے، ان یہ کہ اقذفی، اس کو ڈال دو، فی التابوت، صندوق میں، فاقذفی، پھر ڈال دو اس کو، فی الجم، سمندر میں، فلیلقہ الجم، پھر سمندر ڈال دے گا اس کو، بالساحل، ساحل پر، یاخذو، لے لے گا اس کو، عدو، مطلب وہ جو میرا دشمن ہے، اور وہ عدو لہو، وہ جو اس کا دشمن ہے، وہ القیت، تو میں نے ڈال دیا، علیک تجھ پر، محبت منی، اپنی طرف سے، ولتصنع، تاکہ تیری پرورش ہو، علی عینی، میری نگرانی میں، میرے سامنے۔ علم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار برحمتک یا